مولانا شیخ احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن رہے حضرت حاجی صاحب کے خانقاہ میں، اور وہ بھی اس طرح کہ شروع میں گئے تھے کہ مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ 3 اقطاب ثلاثہ کہلاتے تھے خانقاہ تھانہ بھون میں، ایک حاجی حافظ عابد حسین ضامن، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا شیخ محمد تھانوی، اور تیسرے حضرت حاجی صاحب۔ تو شیخ محمد تھانوی نے کوئی بات لکھ دی ہوگی کسی رسالے میں، تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تازہ فارغ ہوئے تھے، تو انہیں وہ بات پسند نہیں آئی اور غلط محسوس ہوئی، تو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلے تھے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جب وہاں خانقاہ میں پہنچے تو پہلے مل گئے حافظ ضامن صاحب۔ حافظ ضامن صاحب جو تھے بڑے شگفتہ مزاج بزرگ تھے، اور یعنی مذاق میں لوگوں کی اصلاحیں کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ ان سے ملے تو پوچھا بھئی کیوں آئے ہو، کیا آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا جی شیخ محمد تھانوی صاحب نے بڑی غلط بات لکھ دی ہے، تو میں ان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت حافظ صاحب نے کہا توبہ توبہ، تم یہ کیا بات لے کے آئے؟ مولانا شیخ محمد تھانوی بڑے بزرگ ہیں، اور تم کہاں اور وہ کہاں، اور تو تمہیں تو اصلاح کی ضرورت ہے خود اپنی۔ تو ایسا کرو وہاں مت جانا شیخ محمد صاحب کے پاس، سیدھے حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ تو حاجی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور وہاں بیعت ہو گئے، اور 40 دن مسلسل پھر وہیں قیام کیا۔ ایک ہی کپڑا لائے تھے، کپڑے پہنے اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے۔ 40 دن کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فارغ کیا۔ تو اس دوران ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی کے گھر پہ دعوت کی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھانا۔ تو اپنے جو سامنے دسترخوان پر اپنے تو رکھ لیے کوفتے، اور ان کے سامنے رکھ دی دال کھانے کے لیے۔ تو اتنے میں آگے حافظ ضامن صاحب، وہ ویسے ہی بڑے یعنی دل لگی کرنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مولانا یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یہ خود تو کھا رہے ہیں کوفتے، اپنے مرید کو کھلا رہے ہیں دال۔ تو حضرت نے جواب میں کہا کہ یہ بھی اس کے شکر ادا کرے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہا ہوں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ اس کے روٹی کے اوپر دال رکھ کے اس کو دروازے کے پاس بٹھا دیتا کہ جلے کھا، یہ فرمایا۔ اور پھر ان کے چہرے کو دیکھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، دیکھا تو کوئی تغیر نہیں آیا تھا اس جملے سے۔ تو مطلب یہ کہ جو مادہ تھا خود پسندی کا، عجب کا، بڑائی کا، وہ مادہ فنا ہو گیا۔ چنانچہ جب رخصت کیا تو یہ فرمایا کہ میاں رشید احمد ہمیں جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ دے دیا، اب جاؤ اپنے کام میں لگو، اور کوئی حالت خاص ہو تو ہمیں بتا دینا، ہمیں لکھ دینا۔ تو یہ کیا ہوا، یہ جو آج کل لوگوں نے سمجھا مذہبی بتا دیے شیخ نے، وہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بس یہ جو دماغ کا خناس ہے یہ مشکل سے جاتا ہے، اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ تو حضرت نے اس طریقے سے ان کو رخصت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام بخشا تھا، وہاں جا کے کافی بہت عرصہ ایسا گزرا کہ ایک استرغاق کی سی حالت تھی۔ مدتوں خط نہیں لکھا حضرت کو، حضرت حاجی صاحب کو۔ حضرت حاجی صاحب نے خود خط لکھا کہ مدت سے عزیز کا حال معلوم نہیں ہوا، تو اپنے حال سے مطلع کریں۔ تو جواب میں حضرت گنگوہی نے لکھا کہ حضرت اپنا حال بے حالی کیا عرض کروں، لیکن آپ کی صحبت سے الحمدللہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے، شریعت طبیعت بن گئی ہے، یعنی طبعاً شرع کے خلاف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے ہیں۔ کوئی تعریف کر رہا ہو یا کوئی مذمت برائی کر رہا ہو، دونوں ایک جیسے ہو گئے، یعنی نہ اس کا کوئی دل پہ اثر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ کیا مقام ہے، آپ ذرا سوچو کہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس سے نفس پھولتا نہیں، اور کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا کوئی انتقام دل میں پیدا نہیں ہوتا، مادہ اور ذام یکساں ہو گئے، اور کسی مسئلے شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ جب یہ خط حضرت حاجی صاحب کو پہنچا تو انہوں نے سر پر رکھ لیا اور کہا کہ یہ بات تو ہمیں بھی حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ تو مجاہدوں سے ہوتا ہے، یہ جو غصہ ہے یہ آسانی سے نہیں جاتا، مجاہدہ کرنا پڑتا۔ اور مجاہدہ پہلے تو صوفیاء کرام کرایا کرتے تھے کہ ان کے پاس مدتوں رہے، آدمی رگڑے کھائے، ڈانٹ
डपट सुने तो उसके बाद दिमाग से ये खन्नास निकलता था। लेकिन अब न वो हिम्मतें रही, न वो वक्त रहे कि आदमी किसी के पास जाकर अपने आप को पामाल करे। काल रा बुगजार साहेब हाल शो, पेश मर्दे कामिले पामाल शो। माना फरमाते कि काल जो है ना, बातें, सिर्फ बातें करने वाला ना बनो, साहिब हाल बनो। साहिब हाल के माना ये कि वो कैफियत जो मतलूब हैं वो तुम्हारे तबीयत के अंदर रस बस जाएं। और उसका तरीका क्या है? पेश मर्दे कामिले पामाल शो, किसी कामिल मर्द के सामने जाकर पामाल करो अपने आप।